ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اس میں کچھ کرنے کے کام، اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فضیلت، پھر اس کے بعد قربانی، اور پھر اس میں تکبیر تشریق کا پڑھنا اور قربانی کے کچھ مسائل انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس کی جو عشرے کی جو فضیلت ہے یہ متعدد احادیث میں آتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت میں 4 چاند لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے اس میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی فضیلت والا اس سے زیادہ کوئی فضیلت والا کوئی عمل نہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کا سب سے زیادہ افضل دن ہے، اور اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ اس لیے اس عشرے میں ہمیں خاص کر کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے اس کا خاص کر اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے یہ اور زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اس میں روزہ اور دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حج کا جو سب سے بڑا ارکان ہے وقوف عرفہ اس میں ادا کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اس لیے اس میں ہمیں خاص کر دعا اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض کے نماز کے بعد مرد اور عورت سب پر پڑھنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا اور عورت آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے قربانی کا آتا ہے۔ قربانی کی بھی بہت ہی فضیلتیں ہیں۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد دلانا ہے، اور ہم کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے کہ اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق قربان کرنا پڑے گا، اور اگر اس کی خاص مدد چاہتے ہو تو اس کے اطاعت کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی اور اپنے جذبات قربان کرنے پڑیں گے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جسے دکھاوے کے لیے اور لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لیے کیا جائے، اس لیے اس کو دل کا خلوص اور اللہ کی محبت ضروری ہے۔ قربانی کے ذریعے صرف جانور ذبح کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ علامت ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اللہ کے لیے اپنی عزت، عہدہ، مال، اولاد اور اپنی جان، اپنی خوشی، جذبات سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ ہم کو سبق یاد دلاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اور اس کے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اس کو قربانی کے دنوں میں قربانی کے بدلے اس کی رقم صدقہ کرنا جائز نہیں، بلکہ قربانی ہی کرنا پڑے گا، قربانی ہی ضروری ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ جتنے فرد پر جو صاحب استطاعت ہے سب پہ قربانی واجب ہے اور سب پہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور کچھ لوگ اپنے گھر کے کسی فرد کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اور جس کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں کرتے، بلکہ جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر گنجائش ہو تو دوسرے کی طرف سے بھی قربانی جو ہے کی جا سکتی ہے۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے مگر اس کے پاس نقد یعنی کیش نہیں ہوتا، یا اس کے پاس سامان تجارت ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کیش، اس کے پاس نقد رقم یا کیش نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہ کسی سے ادھار لے کر قربانی کرے۔ قربانی کے وقت جو ہے ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب یعنی مغرب تک ہے، اور ذبح کرنے کا جو جانور ہے وہ اس کا جو دودھ ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس دودھ کو یا اس کی رقم کو آپ صدقہ جو ہے کریں گے، اس کا جو ہے صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، قربانی کا سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ غریبوں کو بھی دیں اور کچھ حصہ رشتہ داروں کو بھی دیں، اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کا بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور قربانی کے گوشت سے ولیمہ یا اس طرح کی کوئی بھی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جتنے لوگ چھری کو ہاتھ لگائیں گے سب پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، البتہ جو لوگ جانور کو پکڑے ہیں ان پر یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے کچھ مسائل اور اس کی فضیلتیں اور عشرہ کے کچھ فضیلتیں اور اس میں کچھ کرنے کے کام اور اس کے جو ہے ذکر و اذکار کا اہتمام یہ ہمارے سامنے جو ہے آ گئی ہیں، اور اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں تاکہ اللہ تعالی ہم پہ رحم و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔